دوستو السلام علیکم۔ دنیا کے کئی ممالک میں سیاستدان سبزی کا تھیلا اٹھائے میٹرو یا سائیکل پر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ گارڈ ہوتے ہیں، نہ بلٹ پروف گاڑیاں، نہ قافلے۔ لیکن پاکستان اور بھارت میں وہی سیاستدان عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جیٹ طیاروں میں سفر کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے پروٹوکول لیتے ہیں اور عوام سے دور قلعوں میں رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ عوام کے نمائندے ہیں یا خود کو بادشاہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ آئیے ذرا یورپ کی طرف دیکھیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم کو کئی بار عوامی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خزانہ روزانہ سائیکل پر دفتر جاتے ہیں جیسے کوئی عام شہری ہو۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم عام کیفے میں دوستوں کے ساتھ چائے پیتی دکھائی دیتی ہے۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی خاص رویہ۔ کیوں نہ کہ وہاں سیاست عوامی خدمت کا نام ہے، بادشاہت کا نہیں۔ اب ذرا پاکستان پر نظر ڈالیں۔ وزیر اعظم، صدر، گورنرز، وزراء اعلیٰ، وزراء، ایم پی ایس، ہر ایک کے ساتھ لمبی گاڑیوں کے قافلے، پولیس کی گھنٹیاں، گارڈ کے قطار اور پورے شہر کی ٹریفک بند۔ اس ملک کے اسپتال میں دوائیں نہیں، وہاں سیاستدان 200 اہلکار لے کر گھومتے ہیں۔ جس ملک میں بجلی نہیں، وہاں سرکاری ایوان دن رات جگمگاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے خادم ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی عوام سے کوسوں دور ہے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ عام زندگی کیوں نہیں گزارتے تو ہمیں فوراً بتایا جاتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ بلٹ پروف گاڑیاں، سینکڑوں گارڈز اور جیٹ طیاروں میں سفر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر ان کا دامن صاف ہے، اگر انہوں نے عوام کا حق نہیں مارا، تو پھر کسی کو ان سے دشمنی کیوں ہوگی؟ پھر تو یہ بازار میں بھی نکل سکتے ہیں، عام اسکول میں بھی جا سکتے ہیں اور عوام کے درمیان رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی کچھ غلط کیا ہے، عوام کا مال کھایا، عوام کا حق چھینا، عدل کو پامال کیا، تو پھر سوال بنتا ہے کہ انہیں سزا کیوں نہ ملے؟ پھر تو عوام کے غصے، نفرت اور احتجاج کا سامنا کریں گے، اور یہ خوف جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو مارا جائے، لیکن یہ ضرور سوال ہے، ایسا کیا کیا ہے انہوں نے جو یہ عوام کے درمیان آنے سے بھی ڈرتے ہیں؟ اگر کوئی واقعی بے قصور ہے تو اسے سیکورٹی کے فیصلوں میں چھپنے کی ضرورت نہیں، اور اگر قصور ہے تو پھر عوامی رد عمل کا سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اصل سیاستدان وہی ہوتے ہیں جو عوام میں رہتے ہیں، عوام کے ساتھ جیتے ہیں۔ حضرت عمر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، عام کپڑے، کوئی محافظ نہیں۔ ایک بار ایک عورت نے انہیں کہہ دیا، تم اچھے خلیفہ نہیں ہو، اور عمر نے جواب میں کہا، اگر میں غلط ہوں تو تلوار سے درست کر دینا۔ ممتا گاندھی ننگے پاؤں سادہ لباس میں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی عوامی تقریر کے وقت پیچھے نہیں ہٹے، نہ کوئی قافلہ، نہ ذاتی محل۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل کاٹے، پھر صدر بنے اور کہا، میں انتقام لینے نہیں آیا، میں مصالحت کے لیے آیا ہوں۔ یہ تھے وہ لوگ جو سیاست کو خدمت سمجھتے تھے، اقتدار نہیں۔ ہمارے ہاں سیاست اب ایک کاروبار بن چکی ہے۔ عوام کے ووٹ لے کر اقتدار میں آنا اور پھر اس اقتدار سے ذاتی فائدے اٹھانا، اثاثے بنانا، بیرون ملک جائیدادیں خریدنا، یہ سب ایک رسم بن چکی ہے۔ کوئی خدمت کا جذبہ نہیں، کوئی قربانی کا جذبہ نہیں۔ عوام دھوپ میں لائن میں لگتے ہیں اور سیاستدان ایئر کنڈیشن کمروں میں تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اب پارلیمان کو، سیاستدانوں، لیڈروں کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را پروٹوکول جو ہے نہ لے۔ اگر واقعی تم لوگ سچے ہو، تم لوگ ایماندار ہو، تو عوام کے ساتھ چلے۔ آپ کے پروٹوکول کی وجہ سے ٹریفک آدھا گھنٹہ بند ہو جاتا ہے، بیچارے اس میں مریض بھی ہوتے ہیں جو اسپتال نہیں پہنچ سکتے، راستے میں ہی وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ ووٹ دے، دیکھ کے دے۔ اگر آپ کا سکا بھائی بھی ہے اور وہ بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو ووٹ بالکل نہ دے۔ کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، ملک کو اور عوام کو دیکھ کر ووٹ دے۔ اپنا خیال رکھے، دوستوں کا بھی خیال رکھے، سپیس دے، سپیس لے، تو معاشرہ آگے بڑھے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔